کی عمر شریف 63 سالہ ظاہری تھی. یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی 59 یا 60 سال کو پہنچ گئے. کتنی عمر کو پہنچ گئے؟ 60 یا 59 سال کی عمر ہے. تب کا واقعہ اٹھا رہا ہوں. میرے نبی کی طبیعت ناساز، مزاج مبارک ناساز، اتنے کمزور ہو گئے کہ خود چلا نہیں جا رہا. اللہ بہت کمزور ہوئے. میرے نبی نے اعلان فرما دیا، سننے کی بات ہے. نبی نے کہا او لوگو بلال کو بلاؤ. کس کو بلاؤ؟ اور ایک روایت میں حضرت سلمان کا ذکر بھی ہے، مگر میں بلال والی لے کے چلتا ہوں، اجازت ہے؟ کہا بلال کو بلاؤ. بلال آ گئے. نبی نے فرمایا او بلال، مدینے کی گلیوں میں جا کر کے اعلان کر دو آج تمہارے آقا محمد الرسول اللہ آخری وصیت کرنا چاہتے ہیں. آخری وصیت کیا تھی ذرا وہ توجہ رکھنا. آخری وصیت تمہیں دے کر کے جا رہا ہوں کہ آخری وصیت کرنا چاہتے. حضرت بلال نے مدینے میں جا کر کے اعلان کر دیا اے لوگو محمد الرسول اللہ تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. ان کی آخری وصیت ہوگی اللہ اللہ، جس کی دکان اگر کھلی تھی کھلی رہ گئی، اگر جس کی بند تھی بند رہ گئی. سارے لوگ مسجد نبوی میں پہنچ جاتے ہیں. میرے نبی نے ایک ہاتھ حضرت علی کے موڑھے پر رکھا اور ایک ہاتھ حضرت ابن عباس کے موڑھے پر رکھا. میرے نبی مسجد نبوی میں پہنچ جاتے ہیں اور پہنچنے کے بعد اعلان کرتے ہیں. نماز کے بعد منبر شریف پر بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد کہو لوگو سنو، اگر تمہارا کسی کا کوئی حق مجھ پہ آتا ہو تو لے لو. جب اتنا کہا کہ کسی کا کوئی حق مجھ پہ آتا ہو تو لے لو، سارے لوگ خاموش ہیں. اے آقا پوری دنیا آپ کے صدقے میں بنی، کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے صدقے میں بنا. آقا کائنات پر آپ کا احسان اور حق ہے، ہمارا احسان آپ پر کچھ بھی نہیں ہے. جب اتنا کہا نبی نے فرمایا نہیں نہیں، پھر بھی کوئی کسی کا حق آتا ہو تو لے لو. ایک صحابی جن کے 11 درہم آ رہے تھے، نبی نے فرمایا تو فضل بن عباس نے 11 درہم دے دیے. اللہ اللہ تیسری مرتبہ پھر نبی نے فرمایا اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کے کہنے لگے آقا میرا حق آ رہا. اللہ بیٹا او ٹوپے والو کھیل نہیں، توجہ رکھو. کہ میرا حق آ رہا. جب اتنا کہا میرا حق، حضرت عمر تلوار نکال کے بولے کہ پاگل ہو گئے؟ ارے تمہارا حق نبی پہ اگر دوبارہ کہہ دیا تو عمر کی تلوار ہوگی تمہاری گردن، تمہاری گردن ہوگی. نبی بولے تفضل بالجلوس یا عمر، بیٹھ جاؤ. اجلس عمر، بیٹھ جاؤ. عمر بیٹھے. کہا تمہارا حق آ رہا؟ کہا جی آقا میرا حق آ رہا. تم اپنے گریبان میں جھانکنا، تمہارے اوپر کس کسی کا حق آ رہا ہے؟ تمہاری ماں کا، باپ کا، بیوی کا، بچوں کا، پڑوسی کا، اور کتنوں کے حق دبائے ہوئے. نبی فرماتے کیا حق ہے ذرا بولو. ان صحابی رسول کا نام حضرت عکاشہ تھا جنہوں نے کہا میرا حق آ رہا. میرے نبی نے فرمایا کیا حق ہے؟ کہا آقا جس وقت آپ اور میں دونوں جنگ میں جا رہے تھے، آپ اپنے گھوڑے پہ تھے اور میں اپنے گھوڑے پہ تھا، مگر آپ نے وہ چابک، وہ کوڑا اپنے گھوڑے کے جب مارا، اتنے میں تیزی سے میرا گھوڑا آ گیا. آپ کے گھوڑے کے نہیں لگا، میری پیٹھ پہ لگا تھا. آقا میری پیٹھ پہ لگا تھا. اس گھوڑے کا حق آ رہا. اللہ، صحابہ کی آنکھوں سے آنسو. حضرت علی کھڑے ہو گئے. کہا عکاشہ ابھی علی زندہ ہے. تم کیا سمجھتے ہو علی کے ہوتے ہوئے تم نبی کے جسم پہ کوڑا مار لو؟ خدا کی قسم اگر پوری دنیا مل کے بھی کوڑا مارنا چاہے تو علی جب تک زندہ ہے تو نبی کے جسم پہ کوڑا آنے نہیں دے گا. عکاشہ ذرا ہوش میں آؤ، ہوش میں. تم کیا کہہ رہے ہو؟ نبی پہ تمہارا حق. میرے نبی نے فرمایا اجلس یا علی، علی تم بھی بیٹھو. علی بیٹھ جاؤ. اب نبی کے سامنے کون نہیں بیٹھے؟ حضرت علی بیٹھ جاتے، مگر بار بار عکاشہ کو دیکھ رہے. کاش اگر نبی نہ ہوتے تو آج میں دکھا دیتا کہ طاقت ہوتی کیا.
دکھا دیتا کہ شیر خدا کیا ہوتا ہے. کہا آقا میرا آقا آ رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا بلال اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا دے دو. ارے یار نبی غلام سے کوڑا کھانے کے لیے تیار ہے، تو اولاد ہو کر کے اپنے باپ کی سننے کو تیار نہیں. جل سے تو کر لیتے ہیں مگر عمل نہیں کر پاتے. عمل بھی کرنا ضروری ہے. پیارے آخری باتیں میری سن لینا. صحابہ کی آنکھوں میں آنسو، صحابہ رو رہے. حضرت بلال اپنا کپڑا لے کر کے کھڑے ہو گئے. حضرت بلال رو کر کے کہنے لگے اوکاشا، اوکاشا ہماری جان نبی پہ قربان، ہمارے ماں باپ نبی پہ قربان. آقا اوکاشا میں غلام تھا مگر نبی نے آزاد کرایا. اوکاشا اگر تمہیں کوڑا مارنا ہے تو بلال کا جسم حاضر ہے. بلال کے جسم پہ جتنے چاؤ کوڑے مار لو. بلال کی بوٹی بوٹی کر دو، بلال کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، بلال کا قیمہ بنا دو، بلال کی ہڈیوں کا چورا بنا دو، مگر میرے نبی کے جسم پہ کوڑا مت مارو. حضرت اوکاشا کہنے لگے آقا اگر میں بلال کے جسم پہ کوڑا مار لوں تو حق ادا ہو سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا. کہا بلال اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا دے دو تاکہ میرے جسم پہ کوڑا مار لے. صحابہ کی گردنیں جھک گئی. یا اللہ آج ہم کیسے دیکھیں گے؟ علی کہہ رہے اگر دشمنی سے کوئی پھول کی پتی مارے اور علی موجود ہو تو یہ گوارا نہیں، یہ گوارا نہیں. مولا پروردگار کوڑا لگنے سے پہلے علی کو موت دے دینا، علی کی آنکھیں بند کر دینا تاکہ نبی کے جسم پہ کوڑا لگتا ہوا نہ دیکھ لوں. نبی نے فرمایا اوکاشا کوڑا دے دو. نبی نے فرمایا بلال اوکاشا کو کوڑا دے دو. بلال کہنے لگے آقا، اوکاشا بولے آقا جس وقت آپ کا کوڑا میری پیٹھ پہ لگا تھا تو بلال کا کوڑا نہیں تھا، آپ کا کوڑا تھا. اگر میں بلال کے کوڑے سے کوڑا مار لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا. کہا بلال جاؤ میری بیٹی خاتون جنت کے یہاں چلے جاؤ، میری بیٹی لخت جگر فاطمہ کے یہاں چلے جاؤ. ہنگامہ ہے، لوگ دور دور تک آخری وصیت سننے آئے تھے، ادھر کوڑا کھانے کے لیے تیار ہے. بلال روتے ہوئے جا رہے ہیں، خاتون جنت کی چوکھٹ پہ جا کے گر جاتے ہیں اور گرنے کے بعد کہتے ہیں خاتون جنت اپنے بابا والا کوڑا دے دو. فاطمہ نے کہا یہ تو بلال کی آواز ہے. کہا بلال کیا بات ہے؟ بلال نے چھپانا چاہا کہ کئی بیٹی کا دل نہ پھٹ جائے. اللہ اللہ جب اتنا کہا اپنے ابا جان والا کوڑا دے دو. مجھے نبی نے حکم فرمایا. فاطمہ بولی بلال بولو جس وقت تمہیں مکے کی گلیوں میں کھچیڑا جا رہا تھا تب بھی تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ تھی، نبی کا کلمہ گنگنا رہے تھے، لیکن آج تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے ہے؟ بلال تمہیں کانٹوں پہ لٹایا جا رہا تھا تب بھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، آج آنسو کیسے ہے؟ بلال تمہارے سینے پہ امیہ پتھر رکھ کے گھن چلا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا نبی کا کلمہ چھوڑو، مگر تم اتنا ہی نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے. بولو آج تمہارے آنکھوں میں آنسو کیسے ہے؟ حضرت بلال کو بتانا پڑا. جب بتایا تو سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فاطمہ بولی کیا میرے علی وہاں موجود نہیں ہے؟ کیا میرا سرتاج وہاں موجود نہیں ہے؟ ارے وہ علی جو شیر خدا ہے کیا وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے؟ ان کی موجودگی میں ارے میرے شیر میرے علی ان کی موجودگی میں کوئی کوڑا مار سکتا ہے؟ کہا کیا علی نہیں ہے؟ کہا علی موجود ہے. علی کھڑے ہو گئے تھے. علی نے کہا تھا پوری دنیا کو چیلنج کر دیا تھا اور یہ کہا تھا پوری دنیا کو آزما لو اور اگر میرے نبی کے کوڑا مارنا چاہے جب تک علی زندہ ہے ایک کو بھی ہاتھ لگانے نہیں
دے گا، علی اس وقت دم لے گا جب تک اپنے نبی کی حفاظت نہ کر لے۔ اللہ اللہ، سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو، آواز دیتی ہے این الحسن والحسین تعالی الیہ، حسن حسین کہاں ہے، میرے دونوں بچے کدھر ہیں؟ فاطمہ نے آواز دی میرے لخت جگر کہاں ہے؟ حسن حسین آ گئے۔ جی امی جان آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ حسین کو پکڑ کے بیٹھ گئی، حسن کو گود میں لیا بیٹھ گئی۔ حسین اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھ رہے، حسن بھی پوچھ رہے۔ او نوجوانوں، جلسہ کرانے والوں، آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے، تمہارے ابا کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے، ورنہ تمہارا جلسہ یاد رکھنا اگر عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ اللہ، فاطمہ نے اپنے دونوں لخت جگر کو سینے سے لگایا اور چومنے کے بعد کہا جاؤ بیٹا آج نانا کے اوپر قربان ہو جاؤ۔ کمی جان کیا بات ہے، کیسے ایسے کوڑا کھانا؟ حسین بولے میں دیکھ لوں گا کون اوکاشا ہے جو میرے نانا کے کوڑا مار سکتا ہے، ابھی ہم میں اتنا پاور ہے، ہم زمین پلٹا دیں گے، ہم آسمان ٹپکا دیں گے۔ امی جان آنسو پوچھ لو۔ حضرت بلال نے اپنی بغل میں کوڑا دبایا، ایک ہاتھ میں حسن ہے ایک میں حسین ہے، دونوں چلتے چلے جا رہے۔ اللہ اللہ، دور سے دیکھا نانا بیٹھے ہوئے، حسین نے ہاتھ چھوڑ دیا اور چھوڑ کے جا کر کے تیزی سے نانا کو چپٹ گئے اور رو کر کے کہنے لگے نانا جان کون اوکاشا ہے، ذرا ہمیں دکھا دو، آج ہم ان سے لڑیں گے، ہم بھی علی کے بیٹے ہیں، ہم چھوٹے ہیں مگر علی کا خون ہماری رگوں میں۔ نانا جان کون ہے جو آپ کے کوڑے مارنا چاہتا ہے؟ آج میں نے اپنی امی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، نانا جان بولا میری ماں وہاں پہ رو رہی ہے۔ نانا جان ارے کون ہے کوڑا مارنے کے لیے تیار ہے؟ میرے نبی بولے علی دونوں بچوں کو پکڑ لو ورنہ میرا دل بیٹھ جائے گا۔ ارے تمہیں کیا پتا کیسے اسلام ہم تک پہنچا؟ پیارے بڑی مشکلوں سے تم نے یہ جلسہ کرایا، مبارکباد کے لائق ہو بیٹا، تم ہمیشہ شاد رہو، پورا گاؤں میں برکتیں، مولا سب کے گھروں کو آباد فرما دے، اے اللہ پنجتن پاک کا صدقہ عطا فرما دے، کوئی بیمار ہو تو شفا دے دے، کوئی پریشان ہو اس کی پریشانی کو دور کر دے، کسی کا کاروبار اچھا نہ ہو اس کے کاروبار کو اچھا کر دے، اے اللہ بغیر اولاد ہے تو اولاد دے دے، سب کو نمازی بنا دے، حاجی بنا دے، قرآن کا قاری اور مصطفیٰ جان رحمت کا شہدائی بنا دے۔ آج تمہارے ہزار روپے اگر اٹھ گئے، 500 روپے اٹھ گئے تو کیا زیادہ ہیں؟ تمہارے یہاں کوئی مہمان آ جائے تم اڑا دیتے ہو، بولو اٹھتے نہیں اٹھتے، گٹکا ٹھنڈا چائے برفی یہ ساری چیزوں میں ختم کر دیتے ہو۔ یہ ہمارے بھائی ابھی جو یہاں بیٹھے تھے، چہرہ مجھے ابھی دکھائی نہیں دے رہا، کئی مرتبہ مجھ سے کھانے کو پوچھ سکے سید صاحب کھانا کھا لینا، میرے گھر کھانا ضرور۔ انہوں نے نزاکت علی صاحب نے کہا انشاءاللہ تقریر کے بعد، ایک محبت تو دیکھو، محبت اللہ ذرا دیکھو۔ میرے نبی نے فرمایا علی بچوں کو پکڑ لو، علی کی آنکھوں میں آنسو، کہا ابا جان آپ کے ہوتے ہوئے کوڑا، کہا میرے لال چلو، کہا ابا جان ہمیں چھوڑ دو۔ اماں نے کہا، امی جان نے کہا آج نانا پہ قربان ہو جانا۔ دونوں بچوں کو حضرت علی نے پکڑ لیا اور ان بچوں کو دیکھ کے اوکاشا بھی رو پڑے۔
جو کوڑا مارنے کے لیے تیار، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپ 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 گر رہے، اور بلال یوں کڑے، اوکاشا میری بوٹی بوٹی کر دو، نبی کے قدموں پہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا سب بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ گئے۔ کہا بلال اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا دے دو، اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا دے دو۔ اوکاشا نے کوڑا لے لیا، کہا اوکاشا کوڑا مارو۔ اللہ، صحابہ کی سسکیاں نکل گئی، نیچے کو نظریں ہو گئی۔ اوکاشا نے کہا آقا جس وقت آپ کا کوڑا لگا تھا تو میرے جسم پہ قمیص یا کرتا یا چادر نہیں تھی، ایک چادر باندھے ہوئے تھا۔ آقا آپ یہ چادر اوڑے ہوئے ہیں، اس چادر کے اوپر سے مار لوں تو حق ادا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے وہ چادر بھی اتار کے رکھ دی۔ گورا گورا جسم، خوبصورت جسم جب دکھائی دیا، صحابہ کہہ رہے مولا مولا ہمیں صبر دے، اور حضرت عمر بار بار اٹھ رہے بیٹھ رہے، اٹھ رہے بیٹھ رہے، غصے میں لال ہے۔ کاش اگر نبی نہ ہوتے تو میں اوکاشا کی بوٹی بوٹی کر دیتا، آج میں چھوڑتا نہیں۔ اللہ اللہ، میرے نبی نے فرمایا اوکاشا کوڑا مارو۔ حضرت اوکاشا نے کہا یہ چادر جو آپ پہنے ہوئے ہیں اگر اس کے اوپر سے کوڑا ماروں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ نبی نے وہ چادر اتار دی، کہا اوکاشا کوڑا مارو۔ تو پھر اوکاشا کہنے لگے آقا جس وقت آپ کا کوڑا لگا تھا تو میرا منہ آپ کی طرف کو نہیں تھا، لیکن آپ کا رخ زیبا میری طرف کو ہے، آپ کا چہرہ انور میری طرف کو ہے، آپ کا مقدس منہ چہرہ میری طرف کو ہے، اگر میں ایسے ہی کوڑا مار لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے جب اپنا چہرہ رخ گھمایا اوکاشا کی طرف کو، جب پیٹ آئی تو اس پیٹ پہ مہر نبوت دکھائی دے گئی، جس مہر نبوت پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اوکاشا آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد اس مہر نبوت کو بوسہ دے لیا، اور بوسہ دینے کے بعد قدموں پہ گر جاتے ہیں اور کہنے لگتے آقا معاف کر دے، آقا میں نے آپ کو تکلیف دی ہے مگر کس لیے دی ہے وہ سن لے۔ صحابہ سے کہنے لگے میرے بھائیو تم سمجھ رہے تھے کہ میں نبی کے جسم پہ کوڑا مار لوں گا؟ نہیں۔ تم سمجھ رہے تھے کہ میں بلال کے جسم پہ کوڑا مار لوں گا؟ نہیں۔ تم سمجھ رہے تھے کہ میں علی کے جسم پہ کوڑا مار لوں گا؟ تو نہیں۔ حضرت اوکاشا بولے تم سمجھ رہے تھے کہ میں حسن حسین کے جسم پہ کوڑا مار لوں گا؟ نہیں، لیکن سنو میں نے یہ اس لیے کیا کہ میں نے دعا مانگی تھی مولا نبی کی مہر نبوت ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور ہونٹوں سے بوسہ دے لوں، آج میری وہی تمنا پوری ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ